بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات ہوگی اس معاملے کے حوالے سے کہ جس نے بہت ساری کلیئرنس پیدا کرتی ہے، بہت ساری وضاحتیں کرتی ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کون سی وہ جماعتیں ہوں گی جو ایک دوسرے کے قریب آئیں گی، کون سی جماعت ہے جو اس وقت اپنے سخت بیانات کی وجہ سے دور جا رہی ہے اور اس سارے معاملے سے آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری خیبر پختونخوا کے دورے پر تھے۔ آج انہوں نے اپر دیر میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا اور اب تک ان کے دورے میں یہ بہت بڑا اجتماع تھا۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے، ایک بار پھر انہوں نے تحریک انصاف کو بھی نشانے پر رکھا، ایک بار پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی نشانے پر رکھا، اور انہوں نے ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نشانے پر رکھا، اور اس کا پھر رد عمل بھی دیا مولانا فضل الرحمان نے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے مابین بننے والی جو ایک صورتحال ہے، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہی دو جماعتیں سب سے پہلے ایک دوسرے کے قریب آئیں گی، ایک دوسرے کے قریب وہ آ چکی ہیں۔ یہ معاملات بہت حد تک طے ہو چکے ہیں۔ ایک قسم کا پیغام مل گیا ہے دونوں جماعتوں کی تنظیموں کو کہ آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں گے، ایڈجسٹمنٹ ہوگی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، انتخابی اتحاد ہوں گے۔ اور پھر اس میں جس طریقے کا ماضی کا تجربہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، مفاہمت کی سیاست، ایک مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے کے اوپر یا ایک خاص ایجنڈے کے اوپر جوڑنے کا، ان کو ساتھ مل کر بٹھانے کا جو تجربہ ہے، اس سے نواز شریف صاحب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے سرگرم ہیں، اور یہ پہلی ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے۔ آج نواز شریف نے اور شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ جا کر ملاقات کی۔ ظاہر تو یہ وہی تعزیت والا ایک سلسلہ تھا، بہت سارے سانحات ہوئے، واقعات ہوئے جے یو آئی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور خوش دامن کا بھی انتقال ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کے باجوڑ کنونشن پہ جو ایک خودکش حملہ ہوا تھا، اس حوالے سے بھی، اور یہ دعا بھی تھی، ساتھ ساتھ میں سیاسی گفتگو بھی ہوئی۔ اور بلاول بھٹو اپنے سخت بیانات کی وجہ سے شاید یہ موقع کھو رہے ہیں، اور اگر مداخلت نہ کی آصف زرداری صاحب نے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کا جو ایک سلسلہ بن رہا ہے اس سے یہ کافی دور چلی جائے۔ بہرحال جو آج بات کی بلاول بھٹو زرداری نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو 70 سال سے اوپر کے بابے ہیں ان کو اب آرام کرنا چاہیے، گھر بیٹھ جانا چاہیے، ان کا اب سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پرانے سیاسی کھلاڑی جو ہیں یہ اب آرام کریں، اور اگر ہم ان کے حوالے پاکستان کریں گے، پاکستان کا مستقبل کریں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی کیا صورتحال ہوگی۔ ان میں پھر ظاہر ہے کہ جب 70 سال کی آپ بات کریں اور بابا کہہ کر پکاریں، تو اس میں عمران خان صاحب بھی آتے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں، اور اس میں غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آتے ہیں، اور اس میں آصف علی زرداری بھی آتے ہیں۔ اور اسی نقطے کے اوپر مولانا صاحب نے آج جو میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا پیغام جو بلاول نے دیا ہے، یہ 70 سالہ بابے کا جو ایک تانا دیا ہے، یہ سب سے پہلے پیغام انہوں نے اپنے والد زرداری کو دیا ہے، اور اگر ان کی والدہ یعنی بے نظیر بھٹو حیات ہوتیں تو پھر یہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق جو ہے گفتگو اور بیانات سے واضح ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو آج باتیں کی اور جو بتایا کہ جی نواز شریف نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی، اور ظاہر ہے کہ زیادہ باتیں الیکشن کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک پیغام دیا ہے کہ الیکشن چاہے 8 فروری کو ہوتے ہیں یا ڈیلے ہوتے ہیں، جمعیت علماء اسلام تیار ہے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی مخالف جماعتوں کے امیدواروں سے بھی بات ہوئی ہے، اور وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے۔ یہ ایک بات انہوں نے کی تھی کہ یہ جو تاریخ مقرر کی گئی ہے، اس میں بھلائی علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں برف باری ہوتی ہے، اور برف جہاں پہ پڑی ہو وہاں تک پولنگ سٹیشنز تک لوگوں کا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سوال بھی ان سے کیا گیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی اتحاد کا پیپلز پارٹی بھی حصہ ہوگی یا نہیں، یہ انتہائی اہم سوال تھا۔ اور انہوں نے پھر جواب دیا مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے معاملات بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتے ہیں تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اب بلاول بھٹو زرداری جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے ورکرز کنونشن کے اندر بات کی، جس طریقے سے انہوں نے دیر کے جلسے میں بات کی، تو ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ایک نئے طرز کی سیاست چاہتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف نوجوانوں کی سیاست چاہتے ہیں۔ وہ تجربہ کار سیاست دانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ جائیں، اب ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بار بار اب مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے ان کی اس بات کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ تو پھر اپنے والد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہرحال لگتا یہ ہے کہ شاید بلاول صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ ساری تقاریر جو ہیں ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پھر الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی تو پھر یہی بیانات ہوں گے جو پھر بلاول بھٹو زرداری کا پیچھا کریں گے۔ اب کیسے پیچھا کریں گے؟ اب جس طریقے سے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ مولانا صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، باقاعدہ انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن مہنگائی لیگ، اب 16 مہینے میں جو شراکت اقتدار رہی پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو اس میں بلاول بھٹو کا کہنا یہ ہے کہ باقی تمام شعبوں کے جو وزراء تھے وہ ناکام ہو گئے، خصوصاً بار بار جو وزیر خزانہ بدلا گیا 16 مہینوں میں، تو وہ کارکردگی بری تھی۔ وزیر اعظم جو تھے شہباز شریف، ان کی کارکردگی بھی اچھی نہیں تھی، صرف وزیر خارجہ کی کارکردگی اچھی تھی، چونکہ وزیر خارجہ خود بلاول بھٹو تھے۔ تو اب یہ اس قسم کے بیانات جو ہیں یہ پیچھا کریں گے، بلاول بھٹو کا پیچھا کریں گے۔ اور اگر زرداری صاحب نے کوئی مداخلت کی الیکشن سے پہلے، کوئی صورتحال ایسی بنی کہ پھر پنجاب میں یا سندھ میں تو خیر ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا تو یہ شاید بلاول صاحب کو پہلے سے پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی بنے گی نہیں، اور یہ بہت پہلے سے سیاسی مبصرین نے اس امکان کا اظہار بھی کیا تھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت یا حکمران اتحاد جب بکھرے گا، جب حکومت نہیں ہوگی، جب انتخابی مہم میں یہ سیاسی جماعتیں جائیں گی تو مجبوراً ان کو ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا پڑے گی، سیاسی بیانیہ بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیاسی بیانیہ جو ہے یہ بہت کمزور ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، اور پیپلز پارٹی کی جو اس وقت سیاست نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری اس نقطے کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے بار بار، اور بظاہر یہ گلہ کیا جا رہا ہے، شکوہ کیا جا رہا ہے کہ تمام تر جو ہواؤں کا رخ ہے یا جو بھی وسائل ہیں یا جو بھی توجہ ہے جو مل رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے، اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آنے والے جو وزیر اعظم ہیں چوتھی مرتبہ وہ نواز شریف ہوں گے۔ تو ایک قسم کا انہوں نے بھی یہ چیز قبول کر لی ہے۔ اب مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اگر مختلف کچھ طاقتوں نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا تھا، اور خصوصاً پنجاب کے اندر نقصان پہنچانا تھا، تو وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ترین صاحب کی پارٹی بنی، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک اور محمود خان کی پارٹی بنی، تو اسی طرح اگر بہت زیادہ ان کو مار دینی تھی اور ان کو سیاسی نقصان پہنچانا تھا، تو مسلم لیگ نون ہی ایک واحد ایسی سیاسی جماعت بچتی ہے کہ جو پنجاب میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ طاقتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اگلا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو، اور یہ چیز بلاول بھٹو نے شاید جان لی ہے، اور اسی نقطے کے اوپر ان کی انتخابی سرگرمیوں کا بھی آغاز ہوا ہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو پیپلز پارٹی یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پنجاب کا رخ کریں گے بلاول بھٹو، بلوچستان کا رخ کریں گے، اور بتانے کی یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت بھی وفاق کی علامت ہے، وہ پورے پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جماعت کے اندر پوٹینشل موجود ہے، کام کیا جائے، سرگرمیاں تیز کی جائیں تو یہ پنجاب میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے، یہ بلوچستان سے بھی سیٹیں لے سکتی ہے، یہ جماعت جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے مختلف جو ان کے ماضی میں گڑھ رہے ہیں یہاں پہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کو سندھ سے باہر بھی سوچنا ہوگا۔ اب جس طریقے سے ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں کہ جب الیکشن کا زمانہ آیا ہے تو بلاول بھٹو صاحب کو یاد آیا ہے کہ خیبر پختونخوا بھی کوئی صوبہ ہے، یہ بھی کوئی مقام ہے، یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یہاں سے بھی آپ نے ماضی میں نشستیں لی ہیں، یہاں سے آپ مستقبل میں بھی نشستیں لے سکتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کے سامنے کارکنوں نے اپنی پارٹی کا اپنا مقدمہ رکھا، خصوصاً کارکنوں نے اپنا مقدمہ جو رکھا، تو وہ خاصا چشم کشا تھا، بلاول بھٹو کے لیے ہونا چاہیے، ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیسے
इतना अरसा उन्होंने पार्टी कारकुनों को फरामोश किए रखा, और अब कैसे ये कारकुन जो हैं उनके सामने मसाइल के अंबार लगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, साफ अल्फाज में बता रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार जो हैं वो मैसर नहीं हैं, यहाँ पे कोई फ़ाल तंजीमें नहीं हैं, यहाँ पे अहदेदार नहीं मिल रहे हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के लिए, लोग जो है नाराज़ होकर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात मुख्तलिफ़ दीगर जमातों के साथ रबते में हैं। तो बजाय ये कि इस मौसम के अंदर आप अपनी पार्टी में इलेक्टेबल्स को शामिल करें, आपके अपने लोग जो हैं, जो साबिक मेंबरान असम्बली हैं, साबिक वज़रा हैं, वो आपको छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, ज़रदारी साहब के लिए भी होना चाहिए। जब एक तरफ आप गिले शिकवे करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी मैंडेट को चोरी नहीं करने दिया जाएगा, तो इस बात का ये मतलब है कि आपको ये यकीन है कि जी कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपके वालिद यानी ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जी हम मुतमईन हैं और हमें उम्मीद है कि साफ़ शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन ही होंगे। तो इन दो बयानात में जो तज़ाद है, ये तज़ाद भी अब दूर हो जाना चाहिए और एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ आना चाहिए। ठीक है, बिलावल भुट्टो की अच्छी बात ये भी है कि वो अपना प्रोग्राम भी बता रहे हैं, वो वादे भी कर रहे हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हवाला देकर भी बता रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में वो खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम है, सूबे का जो नाम है, इस हवाले से भी लोगों को बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब ज़रदारी साहब सदर थे तो उस दौर में सूबे को नाम मिला, और यही मौक़िफ़ जो है वो अवामी नेशनल पार्टी का भी है। और बिलावल भुट्टो ये भी बता रहे हैं कि 18वीं तरमीम हो कि चाहे पाटा का इंज़माम हो, बहुत सारी जो चीज़ें हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून और JUI का जिस तरीके से इस मुलाकात में मामला तय हुए हैं, क्या इसी तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे? बीच में जो खैबर पख्तूनख्वा की मुस्लिम लीग है, यहाँ से तो कोई रुकावट नहीं होगी, और जो JUI खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम है, यहाँ के तंजीमी अहदेदारों की तरफ से तो कोई रुकावट नहीं होगी। अगर ये बीच में फिर रुकावट आती है तो ज़ाहिर है कि फिर ये मामला फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमने ये हमेशा यही देखा है कि जब मरकज़ी कायदीन मामला तय करते हैं तो फिर निचली सतह पर सूबाई तंजीमों को, डिवीज़नल और ज़िली तंजीमों को फिर वो अहकामात और वो हिदायत जो हैं वो फॉलो करना पड़ती हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब चाहते ये हैं कि पार्टी के अंदर भी मामलात को संभाला जाए, जो इख्तलाफात हैं, जो जहाँ जहाँ पर खामियाँ हैं, उन खामियों को दूर किया जाए, और साथ साथ में वो अपने इत्तेहादी भी ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हो, इससे पहले कि बिलावल भुट्टो जैसी तकारीर इंतखाबी मुहिम में शुरू हो जाए मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, तो ये पेशगी बंद बांधना चाह रहे हैं नवाज़ शरीफ के पहले से मामला तय हों। अगर पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह पहले से मामला तय हुए होते, ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात हुई होती, तो हो सकता है ये मुमकिन था कि बिलावल भुट्टो फिर ये लबो लहजा ना इस्तेमाल करते जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जलसों में और वर्कर्स कन्वेंशंस में इस्तेमाल किया। अब ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून और JUI का जो एक ये जो कुर्बत है, ये क्या रंग लाती है, ये किस किस्म का फिर इंतखाबी मुहिम दोनों मिलकर चलाती हैं, कहाँ कहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होती है, या इंतखाबी इत्तेहाद होता है दो जमातों का, और इस इंतखाबी इत्तेहाद में तीसरी वो पहली कौन सी जमात होगी जो इस इत्तेहाद में शामिल होगी। ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के राब्ते अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ भी हैं, और ये मुमकिन है कि असफंदियार वली ख़ान साहब के साथ भी रब्ता हो, एमल वली ख़ान साहब के साथ भी रब्ता हो, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो छोटे सूबों की जो छोटी जमातें हैं इनके सरबराहान को भी साथ मिलाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पूरा तकिया इस मरतबा पंजाब के ऊपर ना किया जाए। सिंध पर भी उनकी नज़र है, बलूचिस्तान से उनको अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है, सिंध से अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है पेशी तौर पर, और खैबर पख्तूनख्वा पर अब उनकी नज़रें हैं। क्या करता है, क्या फ़ैसला करता है खैबर पख्तूनख्वा? और सबसे बड़ा ख़तरा, जिस तरह मैंने पहले व्लॉग में भी बताया, कि PTIP है और PTI है। अब इन दो जमातों का जो एक ख़तरा दरपेश है बाकी तमाम सियासी जमातों को, इस ख़तरे से कैसे निपटा जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। बाकी सियासी जमातों की जो सरगर्मियाँ हैं जिसका ज़िक्र आज के व्लॉग में नहीं हो सका, वो ज़िक्र भी ज़रूर करेंगे, और उनकी सरगर्मियों पर भी हमारी नज़र है। तो हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।